لجپال کریم رحیم آقا نے فرمایا اے میرے غلام، یہ شخص زندگی میں اپنی زندگی میں اس سورت کی تلاوت کیا کرتا تھا، اب قبر میں بھی اس کی تلاوت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، عظمت قرآن، شان قرآن، میرا یہ ایمان کہتا ہے، میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ جو حافظ قرآن سارا دن قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور پھر رات کو مصلی رسول پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ جس طرح دنیا میں قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے وہ قبر میں بھی اسی طرح قرآن کی تلاوت کرے گا۔ قرآن عظیم کا یہ فیضان ہے کہ یہ دنیا میں بھی مومن کا ساتھی ہے اور قبر اور حشر میں بھی مومن کا ساتھی ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کل آیت فی القرآن درجۃ فی الجنۃ ومصباح فی بیوتکم۔ سبحان اللہ، اس بات پر اگر آپ خاموش رہیں تو یہ بھی تو عجب کی بات ہے۔ کل آیت، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل آیت فی القرآن درجۃ فی الجنۃ ومصباح فی بیوتکم۔ سبحان اللہ، یہ قرآن حکیم کی ہر آیت جنت میں ایک درجہ ہے سبحان اللہ، اور تمہارے گھروں میں چراغ ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت جنت میں ایک درجہ ہے، یعنی جتنی آیات پڑھنے والا پڑھتا جائے گا اتنے ہی درجے بلندیاں جنت میں حاصل کرتا جائے گا۔ سبحان اللہ، اور گھروں میں چراغ یعنی نورانیت آتی جائے گی۔ میرے آپ کے لجپال کریم رحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو جعل القرآن فی اہاب ثم القی فی النار محترقا۔ اگر قرآن کو چمڑے میں رکھ کر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے تو اسے آگ نہیں جلائے گی، اگر قرآن کو چمڑے میں رکھ کر آگ میں ڈال دیا جائے تو اسے آگ نہیں جلائے گی۔ تو جس حافظ قرآن کے سینے میں قرآن ہوگا اسے دوزخ کی آگ کیسے جلا سکے گی؟ پھر ہم کیوں نہ کہیں دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا۔ سبحان اللہ، اب میرا آواز تو ابھی کھلا ہے لیکن آپ کا بھی کھلا نہیں۔ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا۔ اگلا شعر نہیں پڑھوں گا جب تک آپ سارے نہیں پڑھیں گے۔ دوزخ میں تو کیا میرا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ قرآن پاک سے یہ دیکھا جائے گا، کیونکہ قرآن پاک سے کھانا جائے گا، کیونکہ قرآن پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا۔ ارے یہ قرآن کیسے دیکھ سکتا کہ میرا پڑھنے والا دوزخ میں جائے؟ کیونکہ قرآن پاک سے یہ دیکھا جائے گا، کیونکہ قرآن پاک سے قرآن کریم کی برکت، اس کے فضل، اس کی رحمت اور اس کے فیضان کا پتہ بروز محشر چلے گا۔
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من شفیع افضل منزلة عند اللہ تعالی من القرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ. ما من شفیع افضل منزلة عند اللہ تعالی من القرآن. سبحان اللہ. قرآن سے بہتر اللہ کے حضور شفاعت کرنے والا اور کوئی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. القرآن شافع و مشفع. قرآن شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت کو شرف قبولیت حاصل ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن حکیم کی تلاوت سے قرب خدا بندی نصیب ہوتا ہے اور اس سے دوری اختیار کرنے والا بندہ خیر و برکت سے محروم ہو جاتا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان البیت الذی لا یتلی فیہ کتاب اللہ عز وجل ضاق بأہلہ وقل خیرہ وخرجت منہ الملائکۃ وحضرت الشیاطین. جو جس گھر میں کلام اللہ کی تلاوت نہ کی جائے ان البیت الذی لا یتلی فیہ کتاب اللہ عز وجل. جس گھر میں کلام اللہ کی تلاوت نہ کی جائے اللہ تعالیٰ اس گھر پر رہنے والوں پر تنگی کر دیتا ہے اور اس گھر سے وہ دعا کا بھی اہلی وقل خیرہ اس گھر سے خیر و برکت اٹھا لیتا ہے. وخرجت منہ الملائکۃ اور اس گھر کو ملائکہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور وہ گھر شیاطین کا ٹھکانہ بن جاتا ہے. قرآن کی تلاوت اللہ کریم قرآن سے اور قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے اور قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. حضرات محترم آج دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال بہت زیادہ ہے وہ سب سے بہتر شخص ہے. جس کے پاس کوٹھیاں زیادہ ہیں وہ سب سے بہتر شخص ہے. جس کے پاس کاریں زیادہ ہیں وہ سب سے بہتر شخص ہے. جس کے پاس پاؤنڈ زیادہ ہیں وہ سب سے بہتر شخص ہے. جس کے پاس ریال زیادہ ہیں وہ سب سے بہتر شخص ہے. جس کے پاس درہم و دینار زیادہ ہیں وہ سب سے بہتر شخص ہے. ہم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کے پاس بہتر شخص ہونے کا معیار یہ ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بہتر شخص ہونے کا معیار کیا ہے؟ تو میرے رام کے لجپال کریم رحیم آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں تم ان دنیا والوں کے معیار کو نہ دیکھو تم اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار کو دیکھو. یا رسول اللہ آپ کے پاس بہتر شخص ہونے کا معیار کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن خود پڑھے اور دوسروں کو سکھائے. سبحان اللہ. حضرات محترم قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا اور قرآن کی تعلیم سکھانے والا سب سے بہتر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا اور اس دیواروں کے نیچے ان دیواروں کے نیچے کھڑے کر جو دعا مانگی تھی اگر اسے غور سے پڑھا جائے تو آپ کو تعلیم قرآن دینے والوں کی عظمت کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم
الکتاب والحکمت ویزکیہم. سبحان اللہ. اے میرے رب بھیج ان میں سے ایک رسول جو ان میں سے ہو اور ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں اس کتاب کا پختہ علم سکھائے، درس دے اور انہیں پاک صاف ستھرا کر دے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے رب میں نے تیرے گھر کو بنا دیا، اب اس کو سجانے کے لیے، اب اس کو بسانے کے لیے اپنا پیارا محبوب بھیج جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں اس کتاب کا درس بھی دے اور انہیں پاک ستھرا بھی کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا، افضل عبادتی امتی تلاوت القرآن. سبحان اللہ. کہ میری امت کی افضل ترین عبادت قرآن کی تلاوت ہے. وہ اس لیے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زنگ کو اتارنے کا جب طریقہ دریافت کیا گیا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت الموتی، سبحان اللہ. کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. کہ قرآن کی تلاوت اور موت کی کثرت سے یاد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس سے زنگ، دل کا زنگ جو ہے وہ اتر جاتا ہے. حضرات محترم، روایت ہے کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس کو یاد کرتا ہے، قرآن حفظ کرتا ہے اور اس کے حلال کردہ اشیاء کو حلال جانتا ہے اور حرام اشیاء کو حرام سمجھتا ہے، حرام اشیاء کو حرام سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے یہ کہا جائے گا، قرآن پڑھنے والوں سے کہا جائے گا، اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها. سبحان اللہ. قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، ترتیب سے پڑھ جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا. سبحان اللہ. تحقیق تیری آخری منزل وہاں ہوگی جہاں تیری آخری آیت ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیری منزل وہاں ہوگی، آخری آیت پر تیری منزل ہوگی جسے تو پڑھے گا. اور یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی سامنے آیا کہ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ دنیا میں جیسے تو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، اب جو حافظ قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہے دنیا میں، ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہے، قرآن کو خوبصورت کر کے پڑھتا ہے، وہی قیامت کے دن قرآن کی تلاوت کرے گا اور جسے یاد بھی ہوگا. اب جو حفظ کر کے بھلا دیتا ہے اور ترتیل کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتا، جلدی جلدی ریل گاڑی کی طرح تیز تیز پڑھتا ہے، نہ اس کو خود سمجھ آتی ہے نہ سننے والوں کو سمجھ آتی ہے، ان کے متعلق نہیں فرمایا. جو دنیا میں ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، یہی قیامت کے دن تلاوت کریں گے اور ان کی آخری منزل وہی ہوگی. جب آخری آیت ختم کریں گے تو وہاں ان کی آخری منزل ہوگی. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے اور قرآن پڑھنے والوں سے محبت فرماتے تھے. ایک مرتبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اقرا علی القرآن، مجھے قرآن سنا، میں قربان جاؤں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر، ان کی قسمت پر کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرا علی القرآن، مجھے قرآن سنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اقرأ علیک و علیک انزل، یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سناؤں، آپ پر تو قرآن کا نزول ہوا. تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں
کہ میں اللہ کا کلام دوسرے لوگوں سے سنوں. سبحان اللہ. میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کا کلام دوسرے لوگوں سے سنوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی